गाँव की ज़िंदगी अगर सादा है तो इसमें इज़्ज़त और शराफत के साथ ज़िंदगी गुजारने के उसूल भी बड़े सख्त हैं। जो कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ, इसमें मेरे भाई की कोई गलती ना होते हुए भी इसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। हमारे पड़ोसी की बीवी का नाम तो सोबिया था, लेकिन इसको सोबी कहते थे। मासी सोबी बड़े तंद मिजाज औरत थी। किसी से खार खा जाती तो झाड़ के कानों की तरह पीछे पड़ जाती। इसकी ज़बान गंदी और गज़ लंबी थी। गर्ज सारा गांव इससे पनाह मांगता था। हबीब मेरा इकलौता भाई था। इन दिनों इसकी उम्र 18 बरस थी। इसने गांव के स्कूल से 8 जमातें पास कर लीं तो बेकार फिरने लगा। वालिद साहब ने अम्मी से कहा, सलीम की पढ़ाई का सिलसिला तो ख़त्म हुआ, इसको समझाओ कि रोज़मर्रा के कामों में मेरा हाथ बटाया करे। इनका मतलब था कि सलीम अपने माल मवेशी रोज़ाना चराने ले जाया करे, जबकि मेरे भाई को ये मंजूर ना था। 8 जमातें पढ़कर वो खुद को जाने क्या समझने लगा था। माल मवेशी को चराने ले जाना अपनी तौहीन जानता था। कुछ अरसे वालिद साहब इसे खेती बाड़ी के कामों की तरफ राग़िब करने लगे। जब सलीम ने ऐसे किसी काम में दिलचस्पी ना ली जिससे इसके उजले कपड़ों पर मिट्टी लग जाए, तो अब्बू ने एक दोस्त से कहा कि इसे प्लम्बरी का काम सीखने पर लगा दिया। सलीम 6 माह तक ये काम सीखने शहर जाता रहा। इस दौरान इसके उस्ताद ने अब्बू से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं हबीब को दुबई भिजवा सकता हूँ। ज़रा काम में महारत दरकार होगी, 1 साल इसे मेरे पास रहने दो, इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छा प्लम्बर बन जाएगा। सलीम 6 दिन शहर में अपने उस्ताद के डेरे पर होता। सिर्फ जुम्मे की छुट्टी करके वो गांव आ जाता था। इस रोज़ भी जुम्मा था। अब्बू नमाज़ पढ़ने चले गए। सलीम को तलकीन की कि तुम जल्द कपड़े वगैरह तब्दील करके मस्जिद आ जाओ। सलीम नहा धोकर उजले कपड़े पहन लिए और जुम्मे की नमाज में शामिल होने के लिए घर से निकल गया। मस्जिद वाले रास्ते में मासी सोबी का मकान था। जो ही भाई इधर से गुजरा, मासी की बेटी को देखा। वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी झांक रही थी। सबूर की उम्र 16 बरस थी और वो अच्छी शक्ल और सूरत की दोशीज़ा थी। इसने भी गांव के स्कूल से 4 जमातें पढ़ी थी। कभी वो सलीम की हम जमात रही थी। दोनों एक दूसरे को जानते थे कि बचपन साथ गुजरा था। बचपन की शनासाई की वजह से वो दौड़ कर मेरे भाई की तरफ आई और इससे हम कलाम हो गई। पूछने लगी, सलीम अब तुम कैसे हो, कहाँ होते हो? इसने जवाब दिया, मैं जहाँ भी होता हूँ, तुमसे क्या सरोकार, तुम घर के अंदर जाओ। अगर तुम्हारी माँ या किसी रिश्तेदार ने तुमको बातें करते देख लिया तो वो बुरा मनाएंगे। क्यों बुरा मनाएंगे? क्या हमने किसी की चोरी की है? तुमको कसम है, सच बताओ कि तुम कहाँ होते हो। मैं शहर में काम सीख रहा हूँ, इसके बाद क्या वापस गाँव आ जाओगे? नहीं, मैं दुबई चला जाऊँगा। दुबई गाँव वालों के लिए बड़े एहसास की अलामत था। गांव से अक्सर बेरोज़गार लोग दुबई या फिर सऊदी अरबिया जाते थे। वो वहाँ मेहनत मजदूरी करते, लेकिन जब लौटते अपने घर वालों के लिए अनवा और अक़साम के तोहफे लाते और वहाँ की कमाई से अपनी माली हालात सुधारने में कामयाब हो जाते थे। सबूर का आइडियल भी एक ऐसा ही नौजवान था जो दुबई या सऊदी अरबिया में काम करता हुआ और रियालों में तनख्वाह लेता हो, और जब वो वापस आए तो इसका सूटकेस तोहफ़ों से भरा हो। इसने फ़ौरन सलीम को अपना आइडियल बना लिया, जो मुस्तक़बिल में दुबई को परवास करने वाला था। अब बहाने बहाने से ये लड़की हमारे घर के चक्कर लगाने लगी, ख़ास तौर पर जुम्मे के दिन जब सलीम शहर से आया होता। मैं इसकी बेताबी समझ चुकी थी, लेकिन इसे बेआस नहीं कर सकती थी। वो जब आती, मैं प्यार से बात करती और इसकी खातिरमदारत कभी शरबत और कभी मीठे चावलों से करती। वो मुझसे बहुत खुश होकर मिलती थी। गरचे सारी तवज्जो इसकी सलीम की तरफ रहती थी, मगर मेरा भाई लिहाज वाला था। वो शरीफ तबा था, गांव की लड़कियों से दूर दूर रहता। कोई ख़ुद बात करती तो बस सलाम दुआ की हद तक कलाम करके चला जाता। ये बात सबको पता थी कि सलीम ऐसा नहीं है, लेकिन जब से सबूर हमारे घर के चक्कर लगाने लगी, इसकी माँ को शक हो गया। ज़रूर इसकी बेटी का सलीम से कुछ मामला है, क्योंकि हर जुम्मे को सलीम जब नमाज़ पढ़ने निकलता तो सबूर अपने दरवाजे पर खड़ी मिलती और इससे बात करने की कोशिश करती। वो इखलाक के मारे इसके साथ एक आध सवाल का जवाब दे देता और आगे बढ़ जाता। एक रोज़ भी ऐसा ही हुआ। जब मेरा भाई मासी सूबी के घर के सामने से गुजर रहा था तो वो मुंतज़िर लड़की दौड़ कर इसकी जानिब आई। आज इसके हाथ में गुलाब का फूल था जो इसने क्यारी से तोड़ा था। वो इसने आनन फानन सलीम के हाथ में थमा कर कहा, लो इसे सूंघो, कितनी प्यारी खुशबू है। अब ये बात हुई थी कि सामने से सूबी मासी के भाई और शौहर नमूदार हुए। उन्होंने जो अपनी बेटी के करीब सलीम को देखा तो गज़बनाक होकर इससे ललकारा, ओए लड़के, तू हमारे यहाँ घर के सामने क्यों खड़ा है? इसकी ललकार सुनकर सलीम डर गया और जो फूल सबूर ने इसे दिया था वो इसे ज़मीन पर फेंक दिया और ख़ुद दौड़ता हुआ घर को लौट आया।
ان مردوں نے زمین سے پھول اٹھا لیا اور لڑکی سے سوال کیا کہ یہ پھول سلیم نے تمہیں دیا تھا؟ وہ بولی ہاں، وہ دینا چاہتا تھا، لیکن آپ لوگوں کی آواز سن کر اس نے پھول پھینک دیا اور وہ بھاگ گیا۔ لڑکی نے اپنا کیا میرے بھائی پر ڈال دیا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بچا لی، مگر یہ ان پڑھ گوار لوگ میرے بھائی کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ سلیم اگر ان کو نظر آیا تو وہ اس کو گولی مار دیں گے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو بلا کر دھمکیاں دیں کہ اپنے بیٹی کی شکل یہاں سے گم کرو، ورنہ تمہاری ہماری دشمنی نسلوں تک چلے گی۔ والد صاحب گھبرا گئے۔ سلیم ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ کسی صورت اسے کھونا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے استاد ہی سے بات کی۔ اس سے کہا آپ فکر نہ کریں، اس نے کافی کام سیکھ لیا ہے، میں اس کو اپنے دوست کے پاس دبئی بھجوا دیتا ہوں۔ سلیم دبئی چلا گیا۔ میں اپنے بھائی کے لیے اداس رہنے لگی۔ امی بھی رات دن اسی خیر و عافیت کی دعائیں کرتی تھیں کہ خدا کرے میرا بیٹا پردیس میں خیریت سے ہو۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ سلیم نے دبئی میں اچھا خاصا کما لیا۔ وہ ہر ماہ امی ابو کو پیسے بھجواتا رہا۔ اس رقم سے والد صاحب نے اپنا کچا مکان پکا کروا لیا اور ہماری مالی حالات بہتر ہونے لگے۔ امی کا خیال تھا جب میرا بیٹا لوٹے گا تو اس کا سہرا سجانے کا اہتمام کروں گی۔ اس غرض سے انہوں نے اپنی بہن خالہ شادیہ سے بات کر لی تھی، جن کی بیٹی سے امی سلیم کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ انتظار کی گھڑیاں طویل صحیح پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن کے ہم سب منتظر تھے۔ سلیم کا دبئی سے فون آیا ہے کہ وہ فلاں دن گھر پہنچ رہا ہے۔ امی خوشی سے نہال تھی، میں بھی پھولی نہ سماتی تھی کہ اتنے عرصے بعد میرا بھائی مالدار ہو کر لوٹ رہا ہے۔ ہم غریبوں کے لیے زندگی کی تھوڑی سی آسائشیں ہی مالدار ہونے کا احساس بخش دیتی ہیں۔ سلیم کے لوٹ آنے کی خوشی میں والدہ نے میٹھے چاول بنا کر مسجد میں تقسیم کرائے اور آس پڑوس میں بھی بھجوائے۔ میرے والدین نے سمجھا کہ گلاب کے پھول والا قصہ پرانا ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے ماسی صوبی کے یہاں بھی میٹھے چاولوں کی پلیٹ تقسیم کروائی۔ انہوں نے چاول لے لیے اور شام کو ماسی خود تشتری لوٹانے آئیں۔ مبارکباد بھی دی کہ سلیم خیر سے لوٹ آیا تھا۔ جب صبور کو خبر ہوئی کہ میرا بھائی آ چکا ہے تو وہ کسی طرح اس کے دیدار کو تڑپنے لگی۔ کسی بہانے سے ہمارے گھر آ گئی، تب میں اس کی جرت پر حیران ہوئی۔ میں نے کہا تم کو نہیں آنا چاہیے تھا، کیا تم چاہتی ہو کہ جو دشمنی مردوں میں تمہاری وجہ سے ہوتے رہ گئی تھی وہ قصہ دوبارہ جوان ہو؟ خدارا اب تم ہمارے گھر سے دور رہو، تمہاری وجہ سے خون خرابہ نہ ہو جائے۔ اس نے میری بات کا برا مانا، بولی ٹھیک ہے آج آئی ہوں، دوبارہ نہ آؤں گی۔ ہاں تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، میں اپنے اکلوتے بھائی کے پیچھے بندوق اور گولی کا کوئی واقعہ نمودار ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ سلیم گھر پر نہیں تھا، وہ منہ بسول کر چلی گئی۔ اس کے ذہن سے میرے بھائی کا خیال چپک گیا تھا، شاید اسے اپنے دل پر قابو نہ تھا۔ وہ پھر سے پہلے کی طرح سلیم کی منتظر رہنے لگی، بار بار اپنے دروازے سے جھانکتی، شاید وہ ادھر سے گزرے، نظر آ جائے۔ جب کوئی کسی کو اتنی زیادہ جستجو کرتا ہے تو اس کی تمنا بر آتی ہے۔ ایک روز مغرب کے وقت سلیم اپنے کسی دوست سے مل کر گھر آ رہا تھا۔ جو ہی وہ ماسی صوبی کے گھر کے آگے سے گزرا، اس وقت صبور چھلاوے کی طرح دروازے سے باہر آ گئی۔ جانے وہ کب سے منتظر کھڑی تھی یا پھر وہ اتفاق تھا۔ بہرحال اس نے سلیم کو دیکھا تو بے اختیار اسے پکار لیا۔ سلیم نہ رکا، لیکن ماسی صوبی نے بیٹی کو آواز سن لی اور گھر سے نکل کر دروازے سے باہر آ گئی۔ سلیم آگے بڑھ گیا تھا لیکن بے قرار بیٹی کے ہاتھ آ گئی۔ ماسی صوبی نے جوتا اتار کر لڑکی کو مارنا شروع کیا، اسے مارتی ہوئی اندر لے گئی۔ بولی بدبخت کس کی موت کو آواز دینا چاہتی ہے، خود تو مرے گی ہی۔ اس روز پانی لگانے کی باری صبور کے بھائی اور باپ کی تھی۔ یہ دونوں گھر سے کافی دور اپنی زمیندار کے کھیتوں کو سیراب کرنے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے 3 روز بعد گھر لوٹنا تھا۔ صبور کے لیے یہ بے خوفی اور آزادی کے دن تھے، لیکن ماں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ بدقسمتی سے جس کمرے میں وہ بند تھی اس کی دیوار میں ایک کھڑکی بھی تھی جو ان کے گھر کے اغبی طرف کھلتی تھی۔ اس طرف میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے کبھی کبڈی اور کرکٹ کھیلتے تھے۔ اس روز ان کا کرکٹ میچ تھا۔ 2 لڑکے ہمارے دروازے پر آئے اور میرے بھائی کو خاص طور پر اپنا میچ دیکھنے کے لیے مدعو کر گئے۔ وہ پرانے دوستوں کے اصرار کی وجہ سے میچ دیکھنے چلا گیا۔ میچ ختم ہو گیا اور لڑکے میدان سے چلے گئے تو سلیم بھی گھر کی طرف آنے لگا۔ تبھی اس کو کسی نے آواز دی، سلیم سلیم ادھر دیکھو، اس طرف آ جاؤ۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، سامنے کھڑکی کا پٹ نیم ہوا تھا۔ وہ صبور اس میں سے جھانک رہی تھی۔ بھائی ٹھٹک کر ٹھہر گیا۔ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہ آ سکا تھا کہ کون اس کو پکار رہا ہے۔ تبھی وہ لڑکی کھڑکی کے اندر کی زنجیر کھولنے میں کامیاب ہو گئی اور آنن فانن کود کر باہر نکل آئی۔ ماسی صوبی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ شوگر کی مریض تھی اور کافی موٹی تھی، تھوڑا سا کام کاج کر کے تھک جاتی تھی۔ وہ تو گھر کو تالا لگا کر اطمینان سے سوئی تھی کہ اب بیٹی باہر نہ جا سکے گی۔
مگر پاگل صبور میرے بھائی کی محبت میں عاقبت نااندیش ہو چکی تھی۔ اس نے کچھ نہ سوچا، دوڑ کر سلیم کی طرف آ گئی۔ اس کو یوں یکایک سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا، واپس لوٹ جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی تم کو یہاں میرے ساتھ میدان میں دیکھ لے۔ ابا اور بھائی کھیتوں میں پانی لگانے گئے ہیں، کسی کا ڈر ہے، ماں سو چکی ہے۔ تم 2 گھڑی بات کر لو، پھر ایسا موقع نہیں ملے گا۔ تم کو خدا کا واسطہ، میں تمہارے لیے بہت بے چین ہوں۔ ایک لمحے کو بات سن لو، 3 سالوں سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ سلیم کو اس لڑکی سے محبت نہ تھی، مگر اس کے والہانہ انداز کی وجہ سے وہ مزید گھبرا گیا کہ کہیں پاگل پن میں ہی کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے اور اس کو بڑی مصیبت میں ڈال دے۔ میں تو کسی محفوظ جگہ پر مل لوں گا، میں تم سے کسی محفوظ جگہ پر ملوں گا، لیکن اب تم جاؤ، خدا کے لیے، یہ کھلا میدان ہے، آس پڑوس والوں میں سے کسی نے دیکھ لیا تو بلا وجہ کا حلہ بن جائے گا اور تمہارے رشتہ دار کلہاڑیاں لے کر میرے سر پر پہنچ جائیں گے۔ جس بات کا ڈر زیادہ ہو اور وہ ہو بھی جاتی ہے۔ جب سلیم یہ بات کہہ رہا تھا، اس وقت ماسی صوبی کی ایک پڑوسن ادھر نکلی۔ وہ اس طرف اپنی بکری کی تلاش کرتی آ گئی تھی۔ اس نے جو ان کو بات کرتے دیکھا تو شدد رہ گئی۔ لڑکی، تم دن دہاڑے اس کے ساتھ عشق معشوقی مشغول ہو، تم کو اپنے باپ اور بھائی کی عزت کا بھی پاس نہیں ہے؟ ٹھہرو، میں ابھی جا کر بتاتی ہوں تمہاری ماں کو۔ پہلے بھی یہ قصہ سارے گاؤں میں مشہور ہوا تھا اور اب پھر تم لوگ اس رستے پر چل رہے ہو۔ جانتی ہو اس محبت کا انجام؟ وہ عورت اپنی گمشدہ بکری بھلا کر ایک نئے کام میں مشغول ہو گئی۔ سلیم پریشان حال گھر آ گیا۔ اس نے منت بھی کی کہ خالہ خدا کے لیے کسی سے ذکر نہ کرنا، میں نے صبور کو نہیں بلایا، یہ خود آئی تھی، لیکن وہ پیٹ کی ہلکی تھی۔ اس نے ساری بستی میں یہ بات پھیلا دی کہ صبور اور سلیم کو دن دہاڑے بھگا کر لے جا رہا تھا۔ وہ تو میں سر پر پہنچ گئی، ورنہ آج یہ دونوں بستی سے غائب ہو چکے تھے۔ ماسی صوبی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جانتی تھی یہ خبر اس کے شوہر اور بیٹوں کو ضرور ملے گی۔ اس کے بعد کا منظر وہ تصور نہ کر سکتی تھی۔ تبھی آنے والی قیامت سے بچنے کے لیے وہ ہمارے گھر آئی اور سلیم کو ایک طرف کونے میں لے جا کر بولی، آج رات عشاء کے بعد میرے گھر آنا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سلیم پاگل نہ تھا کہ اس چلتر باز کے جھانسے میں آ جاتا۔ اس نے عافیت اسی میں جانی کہ وہ اس وقت اپنے ماموں سے ملنے کے بہانے ساتھ والے گاؤں چلا گیا۔ ماسی صوبی نے گھر کے دروازے پر چارپائی بچھا لی۔ اب وہ اس انتظار میں تھی کہ کب سلیم ادھر سے گزرے اور وہ اس کے لتے لے۔ ایک دن ماموں کے گھر رہ کر وہ رات کو دیر سے گھر لوٹ رہا تھا کہ کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ ان سے بچنے کو تیز تیز چلا تو وہ بھی اس کے پیچھے لپکے۔ تبھی بھوکلا کر وہ راستے کے بیچ میں پڑی ماسی صوبی کی چارپائی سے ٹکرا گیا۔ ماسی شاید اس وقت غنودگی کے عالم میں تھی۔ اچانک چارپائی کو دھکا لگا تو بھوکلا کر چیخ ماری اور سلیم کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ بیچارہ خود کو چھڑاتے ہوئے چارپائی پر جا گرا۔ ماسی صوبی نے ایسا ہنگامہ کیا کہ ساتھ والے گھروں سے مرد نکل آئے۔ سبھی نے یک زبان ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے فریاد کی، اس سلیم کو حوالے پولیس کر دو، شاید اس نے میری بیٹی سے چوری چھپے ملاقات کا پروگرام بنایا ہوگا۔ تبھی یہ میری چارپائی سے ٹکرا گیا اور مجھ پر گر گیا۔ سلیم نے لاکھ کہا کہ اس کو کتوں نے بوکھلا دیا تھا، اندھیرے میں چارپائی نہ دکھائی دی، تبھی ٹکرا گیا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز تو پڑوسیوں نے بھی سن لی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک نے کہا، سلیم سے تو ہم نمٹ لیتے، تم یہ بتاؤ کہ رات کے وقت تم نے کیوں دروازے سے باہر چارپائی بچھا رکھی تھی؟ گھر سے باہر نکل کر سونے کا کیا مطلب تھا؟ وہ اپنے گھر کی حفاظت اور نگرانی کر رہی تھی۔ شوہر اور بیٹے گھر پر نہ ہوں اور حالات مشکوک ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ خود سوچیں۔ گھر میں اکیلی جوان بیٹی ہے اور سلیم نے جیسے میرا گھر طاق رکھا تھا۔ ایک پڑوسی سیانا تھا، اس نے عورت کو سمجھایا کہ تم غلط طریقے پر چل رہی ہو، یہ گزرگاہ ہے، ادھر کسی عورت کا چارپائی ڈال کر سونا بری بات ہے۔ بے شک دروازہ اپنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم کو اعتراض ہے، تم آئندہ یہاں مت سونا۔ بات بڑھنے کی بجائے ان لوگوں نے سلیم کو کہا، تم آئندہ عشاء کے بعد ادھر سے مت گزرنا ورنہ ہم تم کو مجرم سمجھ لیں گے۔ اور پھر جانتے ہو اس لاپرواہی کا انجام؟ میرا بھائی بیچارہ جان بچا کر بھاگا، وہ سخت مشکل میں گھر گیا تھا، بنا کسی قصور کے ایک بڑی سزا اس کے لیے تیار تھی۔ لوگ انجام سے بے پرواہ، بس چسکے میں اکثر ایسی الٹی سیدھی باتیں کر جاتے ہیں جو کسی شخص کو موت کی وادی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہونے والا تھا، کیونکہ ماسی صوبی کے بیٹے اور شوہر گھر لوٹے تو کچھ بدخواہوں نے بے برقی اڑا دی۔ معاملہ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ پڑوسی فساد کے خوف سے چپ تھے، کیونکہ انہوں نے سلیم کو کسی لڑکی سے بات کرتے نہ دیکھا۔ البتہ ماسی صوبی اور چارپائی والا معاملہ تشت ازبام ہو گیا۔ ماسی کے شوہر نے باز پرس کی تو اس نے سچ بتا دی کہ گھر کی حفاظت کے خیال سے چارپائی باہر بچھائی تھی۔ سلیم کو رات کے اندھیرے میں دکھائی نہ دی، وہ ٹھوکر کھا کر اوندھے منہ چارپائی پر گر گیا تو میں نے ڈر کر شور مچا دیا۔ شوہر نے آنکھیں نکال کر کہا، سلیم اتنی رات گئے ادھر کیوں آیا تھا؟ وہ گھر سے ادھر نہیں آیا تھا، بلکہ ماموں کے گاؤں سے گھر جا رہا تھا۔
खेतों के कुत्तों ने इसको हरासा किया, भागते हुए ठोकर लग गई। बीवी के बयान का यकीन करते हुए इसका खामन तो चुप हो गया, मगर गांव में चारपाई से ठोकर एक कहानी बन गई। कुछ बदज़बानों ने यहाँ तक कह दिया कि सलीम मासी सोबी की इज्जत ख़राब करने इसकी चारपाई पर जानबूझ कर गिरा था। किसी के मुंह पर कौन हाथ रख सकता था? हालांकि ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि सलीम अपनी माँ जैसी उम्र वाली औरत के साथ बदनीयती का सोचेगा। इन हालात की वजह से अब्बा मजबूर हो गए कि वो अपने इस गांव को खैरबाद कहें जहां इनके आबा व अजदाद की खबरें थीं। मेरे वालिद यहाँ पैदा हुए, पले बढ़े, औलाद वाले हो गए थे। हम लोग भी इस जगह पैदा हुए थे। हमको अपने गांव से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मजबूरी थी। गांव ना छोड़ते तो कल जाने क्या हो जाता, क्योंकि गांव में अगर एक बार किसी की इज्जत ख़राब हो जाए तो फिर लोग इसको मशकूक जान लेते हैं और इस पर एतबार नहीं करते। हमारा घर बार छोटा, खेत खलियान औने पौने अब्बा ने बेच दिए। फिर हम वहाँ से कूच करके मामू वाले गांव में जाकर आबाद हो गए। जिस रोज़ हम जा रहे थे, सबूर अपने दरवाजे पर खड़ी झांक रही थी। वो बड़ी हसरत और दुख से हमें जाते देख रही थी। इस वक्त भाई के चेहरे पर भी अफसरदगी थी। काश सबूर बीवी को अक्ल होती तो हमको अपना गांव ना छोड़ना पड़ता। दिल की लगी है ही ऐसी चीज़ कि इसमें अक्ल जाती रहती है। आज भी अपने गांव के दरख्तों की ठंडी छाँव और अपने घर बार याद आता है तो दिल को ठेस ही लगती है। एक हम झोली ने सुना था कि सबूर ने शादी नहीं की। घर वाले मार कर, प्यार से, हर तरह से समझा कर देख चुके, लेकिन वो अभी तक मेरे भाई की याद में जी रही है। सलीम वापस दुबई चला गया। वक्त के साथ मज़ीद तरक्की की, वहीं शादी भी हो गई और अम्मी अब्बू को बुला लिया मेरी शादी करके। अब सब ऐसे वतन से दूर हो गए हैं कि शायद ही लौट कर आएँ। ज़िंदगी में ऐसा पलटा खाएगी कभी सोचा भी ना था।